ہاں یہ ٹھیک ہے کہ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ عشق و محبت کی بے مثال تعمیر تاج محل کو بتلایا جاتا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے میں آپ کو ایسی داستان سناؤں گا، عشق و محبت کی ایسی داستان کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، عشق و محبت کی ایسی داستان کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، آپ مچل جائیں گے، آپ تڑپ جائیں گے کہ کوئی کسی سے اس طرح والہانہ انداز میں کیسے محبت کر سکتا ہے، کوئی اس فداکارانہ انداز میں کسی کو کیسے چاہ سکتا ہے۔ محبت کی یہ مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ ہاں آپ سنیں تو صحیح، آپ کو اندازہ ہوگا محبت تو اس طرح کی جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے محبت اس انداز میں کرنے کی، آج ضرورت ہے محبت کا یہ طریقہ اپنانے کی، آج ضرورت ہے اس طرح کی محبت کو اپنانے کی۔ ہاں میرے دوستو، آپ کو سڑک چھاپ لیلا و مجنوں تو بہت ملے گے، لیکن ایسی حقیقی داستان آپ کو نہیں ملے گی۔ اس داستان کے سامنے تاج محل جیسی ہزاروں عمارتیں پھیکی پڑ جائے گی۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے کی بات ہے، عثمانی خلیفہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا، مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ یہ مسجد نبوی کی تعمیر، یہ خلافت عثمانیہ نے جو تعمیر کی تھی، تعمیرات کی دنیا میں محبت و عقیدت کی وہ مثال ہے، محبت و عقیدت کی وہ معراج ہے جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ ترکوں نے خلافت عثمانیہ کے اس وقت کے بے باک اور دلیر خلیفہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی ٹھانی، تو اس نے اپنی پوری مملکت میں، اپنے وسیع و عریض اراضی میں اعلان کر دیا کہ انہیں عمارت بنانے والے، تعمیر کرنے والے ماہرین چاہیے، عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ تعمیر کے، بلڈنگ بنانے کے ایک سے ایک فنکار، اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ کلاکار پہنچ گئے۔ سلطان کے حکم سے استنبول شہر کے باہر ایک شہر بسایا گیا۔ ہاں یہی استنبول شہر ہے جسے نبی علیہ السلام نے جس کی فتح کی بشارت دی تھی، جسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، بعد میں اس کا نام اسلام بول پڑا، پھر تخفیف ہوتے ہوتے استنبول ہو گیا۔ استنبول شہر کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں آنے والے تعمیر کے، عمارت سازی کے سارے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسا دیا گیا۔ اس کے بعد عقیدت و محبت کی اور حیرت کی ایسی داستان شروع ہوئی جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ خلیفہ وقت نے دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، اس وقت کا سب سے بڑا سلطان تھا، اس شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی، ہر شعبے کے ماہرین سے کہا کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے، اپنے فن اس طرح اس کے اندر ڈالے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے، اسے فن کا کلاکار، فن کا ماہر بنا دے۔ اسی دوران ہماری حکومت، یہ ترک حکومت خلافت عثمانیہ، اس بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے گی، اسلام کا شہسوار بھی بنائے گی، اسلام کا داعی بھی بنائے گی، اسلام کا سپاہی بھی بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال تک جاری رہا۔ 25
سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی، ایسی کھیپ تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتا روزگار تھے، اپنے شعبے میں اپنے فن کے ماہر ہی نہیں تھے، بلکہ ہر شخص ان میں سے حافظ قرآن بھی تھا، باعمل مسلمان بھی تھا، سنت کا پابند بھی تھا، خوش اخلاق بھی تھا، خوش گو بھی تھا، وہ اسلام کا سپاہی بھی تھا، اسلام کا جاں باز بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے، یہ 500 نوجوان تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، خوبصورت اور اچھے پتھر، قیمتی پتھر تلاش کیے، نئے جنگلوں سے مضبوط اور خوبصورت لکڑیاں کٹوائی گئی، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان پہنچایا گیا، جمع کیا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ المنورہ پہنچایا گیا۔ تو یہ پہنچانے کے وقت ادب کا یہ عالم تھا، احترام کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو، آپ کے تقدس میں ہر ذرتی برابر بھی کمی نہ آئے اور مدینۃ المنورہ کا ماحول ذرا بھی خراب نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، آپ کے عزت کی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا، ان 500 کلاکاروں کو حکم دیا گیا کہ اگر کسی پتھر کو کاٹنے کی ضرورت پڑے، اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے، کترنے کی ضرورت پیش آئے، تو موٹے کپڑے کو پتھر پر تہ بتہ یعنی کئی بار فولڈ کر کے کپڑے کو اچھی طرح پتھر پر باندھ کر رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ چوٹ لگائے، پتھر کو تراشیں، پتھر کو کاٹیں، اسے خوبصورت بنائیں تاکہ آہستہ آہستہ کریں تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور اگر بدلنے کی ضرورت ہو، ترمیم کی ضرورت ہو، پتھر توڑنے کے لیے بڑا کام ہو تو اسے واپس مدینہ سے دور بستی میں لے آئے، وہاں لا کر اسے کاٹ کر درست کرے، اسے سنوارے، اسے سجائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے، وضو کے ساتھ اپنا کام کرے اور اپنی زبان سے درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے۔ حجرے مبارک کی جالیوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روضے پاک میں نہ جا سکے، روضے پاک میں گرد و غبار نہ پہنچے۔ نئے ستون لگائے گئے تاکہ ریاض الجنہ اور روضے پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک مسلسل چلتا رہا، 15 سال تک کئی کام چلا۔ 15 سال کے بعد وہ عالی شان تعمیر ہوئی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت شکل میں آئی۔ وہ امن کا گہوارہ، سکون کا گہوارہ، عافیت کا گہوارہ۔ آپ پہنچ کر تو دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کتنی محبت سے اسے تعمیر کیا گیا، عقیدت و حرمت، عقیدت و تقدس کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ تاریخ عالم گواہ ہے، ایسی محبت، ایسی عقیدت دنیا کی کسی تعمیر میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایسی محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق رسول اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا کرے۔ میرے دوستو، ایسی تعمیر نہ پہلے کبھی ہوئی ہے اور نہ ہی بعد میں کبھی ہو سکے گی۔